مذہبی لحاظ سے تقسیم کیا ہے، یعنی ہندو پیریڈ اور مسلم پیریڈ۔ ہندو پیریڈ جو ہے وہ اینشنٹ پیریڈ ہے، میڈیول پیریڈ کو اس نے مسلم پیریڈ کہا ہے، اور برطانوی پیریڈ کو اس نے جدید دور کہا ہے۔ اچھا، یہ ایسا نقطہ نظر ہے کہ آج تک ہم انڈیا پاکستان کی تاریخ کو ہندو، مسلم اور برطانوی 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں، اور برطانوی دور کو ہم جدید دور میں شامل کرتے ہیں کہ جس کے بعد ہندوستان جو ہے پسماندگی سے نکل کر ترقی کی طرف آیا۔ تو تاریخ کو انہوں نے اس پہ پورا لیکچر دیا جا سکتا ہے، تاریخ کو انہوں نے پوری طریقے سے استعمال کیا۔ فارسی کے جو تراجم تھے ان کو انہوں نے انگریزی میں ترجمہ کیے۔ اچھا، اب یہ جو بات کہی جاتی ہے لوگ پوری طرح سمجھتے نہیں ہیں کہ سر سید احمد خان نے اکبر نامے یا آئین اکبری کو ایڈٹ کر کے انہوں نے اس کو شائع کرایا تھا، اور مرزا غالب سے کہا تھا کہ وہ اس پہ مقدمہ لکھ دیں۔ تو غالب نے کہا کہ یہ پرانے آئین کی اب کیا ضرورت ہے، اب نیا آئین ہے، اس کے مطابق تمہیں کچھ لکھنا چاہیے۔ تو دونوں میں کافی غلط فہمی ہوئی، لیکن مسئلہ جو تھا سر سید کا یہ تھا کہ انہوں نے آئین اکبری لکھ کر یہ ثابت کیا کہ مغلوں کے دور میں ریاست کے جتنے ادارے تھے وہ کتنے منظم تھے، ان میں مطلب کہ کس طریقے سے کام ہوتا تھا، کتنے مطلب کہ عہدیدار ہوتے تھے، ہر عہدیدار کی کیا ذمہ داری ہوتی تھی۔ تو وہ یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ مغل دور کو کسی بھی لحاظ سے تاریخی طور پہ پسماندہ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ غالب اس نقطۂ نظر کو نہیں سمجھ سکے، اور انہوں نے اپنی یہ بات کہی کہ اب ہمیں پرانے آئین کی جگہ نئے آئین کو لکھنا چاہیے۔ اپنی جگہ یہ بھی صحیح تھا، لیکن یہاں پر سر سید کا مقصد مطلب کہ برطانوی حکومت کو یہ بتانا تھا کہ ہندوستان کوئی پسماندہ ملک نہیں ہے، اور نہ ہی مغل کوئی پسماندہ تھے۔ ان کا سیاسی نظام جو ہے وہ ایک اس کی خاص شکل تھی، اور وہ بڑے منظم طریقے سے پورے ہندوستان پر انہوں نے حکومت کی، جس میں ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، مسیحی بھی تھے، بدھسٹ بھی تھے، اور یہاں پر انہوں نے کسی قسم کے مذہبی فسادات کو نہیں ہونے دیا، اور مغل انتظامیہ مطلب کہ ان سب پر قابو پاتی رہی۔ تو نصابی کتابیں بدلتی رہتی ہیں، اور آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے نصابی کتابیں کس طریقے سے بدلی ہیں۔ اب اس سے پہلے یعنی پاکستان کی پرائمری اسکولوں کے اندر یعنی اس سے پہلے کی کچھ کتابیں شامل کر لی جاتی تھیں، جیسے اسماعیل میٹھی کی کتابیں۔ اچھا، اسماعیل میٹھی کی کتابیں بڑی سادہ اردو کے اندر لکھی گئی تھیں، اور اس کے جو مضامین ہوتے تھے وہ مضامین بھی سادہ ہوتے تھے، جیسے صبح کی آمد ہے، یا مطلب کہ پنچکی ہے، یا دوسرے کہ آسانی کے ساتھ یاد ہو جایا کرتے تھے۔ نہیں، یہ لٹریچر جو ہے گوری ناتھ وشوناتھن ایک انڈین ہسٹورین ہیں، ان کا پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے جو انہوں نے ایڈورڈ سعید کی رہنمائی میں انہوں نے کیا تھا۔ وشوناتھن نے لکھا ہے کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں میں انگلش لٹریچر پہلے ہندوستان میں پڑھایا جانے لگا تھا، انگلینڈ کے اندر اس کو بعد میں نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ اس کی کتاب جو ہے گوری ناتھ وشوناتھن کی کتاب جو ہے اس کے اندر اس نے یہ تفصیل دی ہے۔ اور لیکچر پڑھانے کا دیکھیں مطلب یہ تھا کہ یہاں لوگوں کے ذہن میں شیکسپیئر، ملٹن، شیلی یہ گھر کر جائیں، اور خود یہاں کے جو شعراء ہیں اور یہاں کے جو ادیب ہیں ان کی تعلیم بالکل، چونکہ دیکھیں دونوں میں بہت فرق ہے۔ آپ یہاں پر فارسی میں حافظ کو پڑھیں، خیام کو پڑھیں، رومی کو پڑھیں، یا اردو میں غالب کو، میر کو، حیدر علی آتش کو، تو ان کو پڑھیں،
تو ان کے ہاں خیالات آپ کو کچھ اور ملیں گے. لیکن اگر آپ ملٹن شیکسپیئر شیلی پڑھتے ہیں تو وہ بالکل مختلف نقطۂ نظر کو، لیکن لٹریچر کے ذریعے سے برٹش گورنمنٹ نے یہاں کے طالب علموں کے ذہن کو بدلنا چاہا اور بدل بھی دیا.